بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پرانی بات ہے۔ ایک محلے کے قریب ہی ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ تھا، تو صبح صبح کے وقت میں نے ان سے جا کے پوچھا بھئی ناشتے میں کیا اویلیبل ہے۔ مالک ذرا سادہ بندہ تھا، کہتا ہے جی کہ روٹی ہے، گھی لگا کے ہم آپ کو دے دیں گے، لوگ کھاتے ہیں یہاں پہ، اور فلاں فلاں چیز کھانے کو اویلیبل ہے، چائے ہے، آملیٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی ریسٹورنٹ کا ملازم وہ اس سے پہلے مجھے بتا چکا تھا کہ پراٹھا ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اس نے پراٹھا کہا، اس نے کہا جی گھی والی روٹی ہے۔ اس پہ گھی استعمال ہوتا تھا زیادہ، آئل کی بجائے۔ تو جب وہ مالک بتا رہا تھا کہ جی گھی والی روٹی اویلیبل ہے، تو ملازم ہنسا اور کہنے لگا دیکھیں جی گاہکوں کو بھگا رہے ہیں، گاہکوں کو بھگا رہے ہیں۔ بات اس کی درست تھی، حالانکہ وہ مالک نہیں تھا، لیکن چونکہ ذرا انٹیلیجنٹ تھا، ذرا کلیور تھا، اور تھا بھی اس وقت وہ لڑکپن کے اندر تھا، کوئی میچور بھی نہیں تھا۔ شاید میچور ہوتا تو جاننے کے باوجود بھی بات نہ کرتا۔ اور میں نے سوچا کہ جی اس سے کتنا فرق پڑتا ہے کہ آپ کیسے بات کرتے ہیں، آپ کیسے پریزنٹیشن دیتے ہیں، آپ کیا نام اور ٹائٹل آپ لگاتے ہیں، آپ گھی والی روٹی کہتے ہیں یا پراٹھا کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور صاحب جو ہمارے دوستوں میں تھے، ان دنوں ہم جو چند ایک دوست وہاں بیٹھتے تھے، ایک صاحب کوریا میں نوکری کر کے کئی سال نوکری کر کے آئے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ جی میں آج آپ کو دوپہر میں آج آپ کو گھر سے کورین آملیٹ بنا کے آپ لوگوں کے لیے لاؤں گا اور ہم یہاں پہ اکٹھے کھائیں گے۔ اب ہمیں بڑا تجسس سا ہوا اور ہم سارے منتظر ہو گئے کہ جی آج ہم کورین آملیٹ کھائیں گے، دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے۔ خیر جی وہ انہوں نے کورین آملیٹ لایا اور ہم نے تجسس سے اور دلچسپی سے کھایا اور اس کی تعریف بھی کی، پریزڈ اٹ ایز ویل۔ کچھ دن گزر گئے تو وہ صاحب کہنے لگے کہ دیکھیں جی وہ کورین آملیٹ جو میں نے آپ کو کھلایا تھا، در حقیقت وہ کوئی کورین نہیں تھا، بلکہ ہم چونکہ کوریا میں ہوتے تھے تو ہمارے پاس ہم جو چند ایک لڑکے ہم اکٹھے رہتے تھے، اب ہم نے کوکنگ خود ہی کرنی ہوتی تھی۔ باہر سے کھانا ہمارے ٹیسٹ کا بھی نہیں ہوتا تھا، ایکسپینسو بھی ہوتا تھا، تو ہم ظاہر کوکنگ ہم خود کرتے تھے اور ہماری باری باری ڈیوٹی ہوتی تھی۔ اور میں یہ آملیٹ وقتاً فوقتاً بنا لیتا تھا وہاں پہ، کبھی ناشتے میں کبھی ویسے۔ تو یہ کوئی کورین نہیں ہے، یہ میری اپنا ایجاد کردہ ہے۔ اب جب اس نے کہا یہ کورین آملیٹ نہیں ہے، میرا اپنا ایجاد کرتا ہے، وہی آملیٹ کی جس کی ہم نے تعریف کی، جس کے ہم میں منتظر رہے، وہی اب ہمیں عام سی بات، بلکہ عام سے بھی شاید نیچے کی بات لگنے لگی۔ تو بات یہ ہے کہ چیزوں کو جو آپ ٹائٹل لگاتے ہیں وہ میٹر کرتا ہے، وہ لوگوں کی نفسیات پہ میٹر کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ بچوں کی چیزیں، کیا بڑوں کی کیا بچوں کی، جو اس کی لک ہوتی ہے اس پہ بڑی محنت کی جاتی ہے، اس کا نام، اس کی لک پہ بڑی محنت کی جاتی ہے۔ ریسٹورنٹس والے ریسٹورنٹ کے اندر تو بہت اچھا
سب کچھ دکھاتے ہیں کچن کے اندر کیا ہوتا ہے، کیا لے کر آتے ہیں۔ میں اس بات کی وکالت ہرگز بھی نہیں کر رہا کہ جی کوئی غیر معیاری چیزیں لے کر آئے اور گندا کچن ہو اور باسی سبزیاں، بالکل 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 بھی نہیں۔ اس کی بہت اہمیت ہے اور اصل اہمیت شاید اسی کی ہے، لیکن تھوڑا پریزنٹیشن جو ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ اب جو ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں، اپنے اہل خانہ کو کہتے ہیں، جو ہم ٹائٹل لگاتے ہیں کہ یہ بچہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، میرا یہ بچہ ایسا ہے، میری یہ بچی ایسی ہے، میری بیگم ایسی ہیں، اور بیگم کہے کہ جی میرے فلاں 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 بچہ ایسا، فلاں ایسا، میرے شوہر ایسے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں اور اس میں ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، ان کے بارے میں ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان کے بارے میں ایسا کہہ لیں کہ بہت ذمہ داری سے، کیا میں نے عرض کیا کہ بہت ذمہ داری سے اور بہت ہی کہہ لیں کہ شعور کے ساتھ، ود انف اویئرنیس، ہمیں پتہ ہو کہ بھئی ہم جو بات کہہ رہے ہیں، جو ٹائٹل، جو لیبل، جو نام ہم کسی چیز کو، کسی انسان کو دے رہے ہیں، جو کمنٹس ہم کر رہے ہیں، یہ میٹر کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا ایک انسان کی نفسیات کے اوپر اثر پڑتا ہے، اور یہ جو نفسیاتی اثر کا جو پہلو ہے، اس کو کبھی بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہیے، ہر وقت اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔